آج کی ان آیات میں آپ کو معلوم ہے کہ جس طرح ہر دوا کا اپنا اپنا ایک اثر ہوتا ہے، زہر کا اپنا اپنا اثر ہوتا ہے، ہر چیز کی اپنے اپنے اثرات ہوا کرتے ہیں، اسی طرح اچھی اور بری صحبت کا بھی اثر ہوا کرتا ہے۔ اچھی اور بری صحبت اگر آپ اندازہ لگائیں تو اگر آپ کا اٹھنا اور بیٹھنا تاجروں کے ساتھ ہوتا ہے تو آپ کے ذہن میں یہ باتیں آنا شروع ہو جائے گی کہ بھائی میں تاجر بن جاؤں، میں کاروباری بن جاؤں۔ اور اگر آپ معلمین اور اساتذہ کی مجلس اور محفل اختیار کریں گے تو آپ کی جی میں آئے گا کہ میں اچھا معلم بن جاؤں، ٹیچر بن جاؤں۔ اور اگر آپ نیک اور صالح لوگوں کے بیچ میں رہو گے، اللہ کو یاد کرنے والوں کی مجلس اختیار کرو گے تو آپ کے دل میں بھی یہ شوق اور ولولہ پیدا ہوگا کہ میرا تعلق بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ جڑ جائیں۔ تو محفل اور مجلس کا اثر ہوتا ہے، صحبت بری اور اچھی کا اثر ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے ان دو صحبتوں کا ذکر کیا ہے، فرمایا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اور جس دن کاٹے گا ظالم انسان اپنے ہاتھوں کو۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ، جس دن چک لگائے گا، کاٹے گا ظالم انسان اپنے ہاتھوں کو۔ وَيَقُولُ، اور ساتھ کہے گا بھی، یا لیتنی، ہائے کاش کہ میں اتخذت مع الرسول سبیلا، ہائے کاش کہ میں اللہ کے رسول کے ساتھ اپنا راستہ بنا لیتا، یعنی میں اللہ کے رسول والا راستہ اختیار کر جاتا، میں اللہ کے رسول کے ساتھ اپنا راستہ بنا لیتا۔ میں سنتوں پہ عمل پیرا آج کل، ٹھیک ہے نا۔ یہ افسوس کرے گا، کاٹے گا اپنے ہاتھ کو، نبی کی مجلس، نبی کی صحبت ٹکرانے والا قیامت والے دن اپنے ہاتھوں کو چبائے گا، کاٹے گا، کتے کی طرح اپنے ہاتھ چبائے گا۔ جیسے افسوس کرتے ہوئے بندہ کبھی کبھی یوں کرتا ایسے، ٹھیک ہے نا، تو زیادہ افسوس ہو تو بندہ یوں ہی کر ہاتھ کاٹتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ افسوس کی کرے گا، کاٹے گا اپنے ہاتھ کو۔ یقول، اور کہے گا، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا۔ امام بغوی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر معالم التنزیل میں، اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کے ذیل میں ایک واقعے کا ذکر بھی کیا ہے کہ عرب میں ایک رئیس بندہ عقبہ بن ابی معیط، یہ جب بھی سفر پہ چلا جاتا اور سفر پہ واپسی پر اپنے معززین کی دعوت کرتا، علاقے کی جتنے، ٹھیک ہے، جیسے کہ آج کوئی مسافر جائیں، پردیسی آ جائیں اور وہ اپنے دوست احباب کو بلائے دعوت کرے، یہ دعوت کرتا۔ لیکن اس بار اس نے دعوت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بلایا، آپ کو بھی اس نے اپنی دعوت، اپنے کھانے کی دعوت دے دی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے کر آئے اور دسترخوان لگ گیا، محفل سج گئی، اور اللہ کے رسول جو آ کر جلوہ افروز ہوتے ہیں تو اس نے کہا آپ کھانا تناول کیجئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، قال انی لا
آکلو طعامکا لست بآکل طعامکا، میں آپ کے کھانے کو اس وقت تک نہیں کہوں گا جس وقت تک تو اس بات کا اقرار نہ کرے. میں کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تو اس بات کا اقرار نہ کرے، اعلان نہ کرے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے اور میں محمد عربی اللہ کا رسول ہوں. جب تک تو اس بات کا اقرار نہ کرے تو میں تمہارا کھانا نہیں کھانا ہے میں نے. لہذا اس بندے نے ایسا ہی کیا اور بلا انتظار کیے اس نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. ٹھیک ہے، یہ جب گواہی دی تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کھانا تناول فرما لیا. اب یہ ایک اچھی صحبت جب ملی کیا بن گیا؟ کلمہ پڑھ لیا، اسلام اور ایمان قبول کر لیا. لیکن دوسری صحبت میں جب گیا اپنے یاروں کی محفل میں تو ایک دوست نے اٹھ کے کھڑا ہو کے کہا کہ اوے تو اصحابہ ہوتا تو صحابی بن گیا ہے. اس وقت اگر کوئی راہ حق اختیار کر لیتا، اگر کوئی توحید کو اختیار کر جاتا تو لوگ کہتے تو صحابی ہو گیا ہے. جیسے آج کل کے دور میں اگر توحید مان جائے تو لوگ کہتے ہیں یہ وہابی ہو گیا ہے. میرے خیبر پختونخوا میں کہتے ہیں یہ پنج پیری بن گیا ہے. اگر کوئی حق راستہ اختیار کرے، قرآن و سنت پہ عمل پیرا ہو، ٹھیک ہے نا، تو کہتے ہیں یہ وہابی ہو گیا، یہ پنج پیری ہو گیا. ٹھیک ہے، اس وقت انہوں نے کہا سب ہوتا آیا تو صحابی ہو گیا ہے، تو صحابی ہو گیا، تو اپنا دین چھوڑ کے. اس نے کہا نا بھائی میں صحابی نہیں ہوا ہوں، لیکن اتنا میں نے کیا ہے کہ مہمان کی دل جوئی کے لیے میں نے کلمہ پڑھا ہے. مہمان کی دل جوئی کے لیے، دل رکھنے کے لیے میں نے کلمہ. لیکن انہوں نے کہا اب تو ہمارے ساتھ بات نہیں کرے گا، ہم تم سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. جس وقت تو نے جس وقت کھانا کھلایا ہے سب سے پہلے کفر کرے گا اور پھر جسے کھانا کھلایا ہے اس کے منہ پہ جا کر تھوکے گا. چنانچہ اس نے یہ مذموم عمل کر دیا، کفر بھی اختیار کر دیا اور جا کے یہ مذموم عمل بھی انجام دیا. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن کریم کے اندر، اللہ فرماتے ہیں اے ظالم انسانا، کل قیامت والے دن تجھے میرے پیغمبر کی مجلس یاد آئے گی اور تجھے افسوس ضرور لگے گا، تجھے ارمان ضرور لگے گا. اس لیے فرمایا یوم یعض الظالم علی یدیہ، جس دن ظالم انسان کتے کی طرح اپنے ہاتھ کاٹے گا، ویقول، اور کہے گا یا لیتنی، ہے کاش کہ میں اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں اللہ کے رسول کے ساتھ اپنا راستہ بنا لیتا، کاش کہ میں رسول کی مجلس اختیار کر لیتا. ٹھیک ہے، ہاں یہ افسوس کرے گا. اور آگے یا ویلتا، ہے کاش کے افسوس سے، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہے گا ہے کاش کہ میں فلاں کو میں نے اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، فلاں کے ساتھ میں نے یاری نہیں لگائی ہوتی. آج رشتہ داریوں اور یاریوں کی وجہ سے تو دین اسلام کو چھوڑا جا رہا ہے، دین اسلام کو پس پش ڈال دیا جا رہا ہے، دین اسلام کا کباڑہ کیا جا رہا ہے رشتہ داریوں کے خاطر، دوستی کے خاطر. لیکن قیامت والے دن یہ کہے گا یا ویلتا، ہے لیتنی، ہے کاش کہ میں لم اتخذ فلانا خلیلا، فلاں کو میں نے اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. یہ قرآنی آیات ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے دیکھیں، یہ قرآنی سورہ الفرقان گھر میں جا کر قرآن پہلا 19واں پارہ پہلا صفحہ آپ کھولیں، یہ آیت نظر آئے گی. یہ کہے گا لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا.
کیوں؟ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، تحقیق اس نے مجھے اللہ کی یاد سے دور کر دیا ہے، اس نے مجھے رب کے قرآن سے گمراہ کر دیا ہے، بعد اذ جاءنی، بعد اس کے کہ میرے پاس ہی نصیحت آ چکی تھی، آنے کے بعد میں نے اس کی صحبت اختیار کر دی، اس نے مجھے رب العالمین کے قرآن سے دور کر دیا ہے، اس نے مجھے قرآن سے دور کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور قرآن ذکر ہے، اس لیے میں نے قرآن کا نام لیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بھائی صفتین اللہ فرماتے ہیں میں نے اس قرآن والے ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے حفاظت کرنے والے ہیں۔ ہاں تو قرآن کو ذکر اللہ نے اس لیے فرمایا لقد اضلنی عن الذکر، تحقیق اس نے مجھے اللہ کی یاد سے دور کر دیا ہے، بعد اذ جاءنی، آنے کے بعد، وکان الشیطان، اور ہے شیطان للانسان خذولا، انسان کا دشمن ہے، خذولا دغا باز ہے، خذولا انسان کو رسوا کرنے والا ہے۔ شیطان تو انسان کو دھوکہ دینے والا ہے، رسوا کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے راستے پہ چل کے میں کس سے دور ہو گیا؟ رب کے قرآن سے دور ہو گیا۔ میرے نوجوان دوست جتنے بھی سامنے بیٹھے ہیں یا باہر سے سن رہے ہیں یا خواتین سن رہی ہیں، دیکھیے آپ نے کس کی سنگتوں کو اختیار کیا ہوا ہے، آپ نے کس کے ساتھ یاریاں لگا رکھی ہیں، آپ نے کن لوگوں کو اپنے پاس بٹھایا ہوا ہے، آپ نے کن لوگوں کی مجلسیں اختیار کر رکھی ہے، کہیں ان کی مجلسیں اختیار تو نہیں کی ہے، ہاں جو تمہیں قرآن سے دور کر رہے ہیں، جو تمہیں رب کی یاد سے دور کرتے ہیں۔ یہ میرے سامنے دیکھیے سورہ کہف میں 15واں پارہ ہے، سورہ کہف اور آیت نمبر 28 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، یہی صحبت کی بات ہو رہی ہے، کن لوگوں کی صحبت تم نے اختیار کر رکھی ہے۔ آیت نمبر وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، اللہ فرماتے ہیں اپنے آپ کو جوڑے رکھ ان لوگوں کے ساتھ، يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، جو پکارتے ہیں اپنے رب کو، اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، صبح و شام یاد کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ نے حکم دیا وَاصْبِرْ، یہ حکم ہے، اپنے نفس کو جوڑے رکھ، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، ان لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق بنا ڈالیں، ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھا کرو، يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، جو صبح و شام رب العالمین کے ذکر و اذکار میں محو رہتے ہیں، صبح و شام اللہ رب العالمین کو ہی پکارتے ہیں، يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، وہ اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، وہ اللہ کی کیا چاہتے ہیں؟ دو معنی کی وجہ ہو، ایک معنی اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں اور دوسرا معنی یریدون وجہہ، وہ اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یریدون وجہہ، کیونکہ اللہ نے فرمایا ادعونی استجب لکم، اے لوگوں مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری پکار قبول کرتا ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی پکار جب بھی وہ پکارے۔ تو اللہ کو یہ اس لیے پکارتے ہیں کہ یہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اور دوسرا معنی علماء مفسرین کرتے ہیں یریدون وجہہ، یہ صبح و شام اللہ کی عبادتیں کرتے ہیں، صبح و شام اللہ ہی کو پکارتے ہیں، یریدون وجہہ، یہ اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں، اور اللہ کا چہرہ یہ ہے کہ کل قیامت والے دن اللہ ان لوگوں کو اپنا دیدار کرائیں گے، ٹھیک ہے، اپنا دیدار اللہ، اور دیدار ہوگا ضرور اللہ کرائیں گے۔ آئیے ذرا حدیث میں آتا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت والا دن آئے گا اللہ جنتیوں کو بلا لے گا اور
فیکشف الحجاب، اللہ رب العالمین تمام پردے ہٹا دے گا، اور جب اپنا دیدار کرائیں گے، اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں محمد عربی کی جان ہے، اس وقت جنتیوں کو اللہ کے دیدار سے بڑھ کر کوئی نعمت نظر نہیں آئے گی، اللہ کے دیدار سے بڑھ کر، اور پھر وہ دیدار ہی کرتے رہیں گے۔ اللہ فرمائیں گے جاؤ اور بھی کام ہے، اور بھی تم نے مزے لوٹنے ہیں، اور دیدار ہر ہفتے کرایا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اللہ ہمیں رب کا دیدار نصیب، اپنا دیدار نصیب کر دے، ٹھیک ہے؟ تو فرمایا کہ اللہ رب العالمین یہ قیامت والے ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھ جو صبح و شام اپنے مالک کو یاد کرتے ہیں، یریدون وجہہ، اس کی رضا چاہتے ہیں، تو ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھا کرو، ان لوگوں کے ساتھ نہ جوڑے رکھا کرو جو نعرے لگاتے ہیں یا رسول اللہ مدد، یا محمد مدد، یا علی مدد، یا علی حجویری مدد، یا معین الدین چشتی پار لگا دیں کشتی، یا ان لوگوں کے ساتھ تو اپنی یاریاں نہیں لگائی ہے جو کہتے ہیں احد سے احمد کو، احمد سے تجھ کو سب کن مکن حاصل ہے، شیخ عبدالقادر جیلانی، یہ شرکی اشعار ہے، یہ کتابوں میں موجود ہے۔ احد سے احمد کو یعنی اللہ سے احمد کو، اور احمد سے تجھ کو سب کچھ کن مکن حاصل، کن کا مطلب کہ جو اللہ کے لیے وہ کلمہ ہے کن فیکون، اللہ کوئی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو کہتے کن، یہ کام جملہ انہوں نے جوڑ دیا شیخ عبدالقادر جیلانی کے ساتھ رحمہ اللہ کے ساتھ، اس لیے کہتے ہیں احد سے احمد کو، احمد سے تجھ کو سب کن مکن حاصل ہے، شیخ عبدالقادر جیلانی۔ یہ کفر ہے لیکن نقل کفر نہ باشد، کفر کا نقل کرنا کفر نہیں ہوتا، اس لیے میں نقل کرتا ہوں، ورنہ کفر ہوتا تو میں بھی کافر بن جاتا، ٹھیک ہے؟ یہ اشکر کہیں ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو نہیں جوڑا ہے کہ جو کہتے ہیں اللہ ساڑی سندا نہیں، انہ دی موڑدا نہیں، اللہ ہماری نہیں سنتا، ان کی موڑتا نہیں ہے، کہیں ان لوگوں سے اپنا تعلق تو نہیں بنایا ہوا ہے جو ہر وقت غیر اللہ کی پوجا پاٹ میں لگے، جو ہر وقت غیر اللہ کی پوجا پاٹ میں مصروف رہتے ہیں، جو درگاہوں میں درباروں میں اللہ کو چھوڑ کے سجدہ ریز نظر آ رہے ہیں، کہیں ان لوگوں سے اپنی یاریاں تو نہیں لگائی ہے۔ جب ان کے ساتھ یاریاں لگاؤ گے تو وہ یقینی بات ہے کہ وہ تمہیں اللہ کی توحید سے دور کر جائیں گے، وہ اس کا کام یہ ہے، کافر کا مشرک کا کام یہ ہے کہ وہ تمہیں رب کی توحید سے دور کریں گے اور بابوں کی جا کے گھسیڑ دیں گے، ٹھیک ہے نا، درباروں مزارات پہ جا کر تمہیں گھسیڑنے کی کوشش کریں گے، وہ کبھی توحید کی طرف آپ کو دعوت نہیں دیں گے، ان کا کام یہ ہے۔ اس لیے فرمایا یوم یعض الظالم علی یدیہ، اور جس دن کاٹے گا ظالم انسان اپنے ہاتھوں کو، اور یقول یہ کہے گا بھی یا لیتنی، اے کاش کہ میں اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش کہ میں اللہ کے رسول کے ساتھ اپنا راستہ بنا لیتا، یا ویلتا لیتنی، اور اے کاش کہ میں لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں فلاں کو اپنا یار دوست نہ بناتا، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، تحقیق اس نے مجھے رب کی یاد سے دور کر دیا ہے، اللہ کے قرآن سے توحید سے مجھے اس نے دور کر دیا ہے بعد اس کے کہ میرے پاس نصیحت آ چکی تھی۔ اور آگے کہا وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور شیطان تو انسان کو دھوکہ دینے والا ہے، دغا باز ہے، انسان کو رسوا کرتا ہے۔ اگلا درس بھی انشاءاللہ اسی پہ دیں گے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔